عام طور پر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ آگہی تکلیف اور درد کا باعث بنتی ہے۔ یہ بات ایسے کی جاتی ہے کہ جیسے عقل و شعور سے آری لوگ بڑے مزے میں ہوتے ہیں۔ اصل میں تکلیف اور درد آگہی کو نہیں مگر زندگی سے کٹی ہوئی بے عمل، غلط، نامکمل اور سطحی شعور کو ہوتا ہے۔ مسئلہ سمجھ اور آگہی کا نہیں، عمل کا ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ اس کی ماں بیمار ہے، اسے علاج بھی معلوم ہو اور وہ علاج نہ کرائے تو ظاہر ہے اس صورت میں آگہی درد کو کم کرنے کی بجائے بڑھا دے گی۔ یعنی اصل مسئلہ عقل و شعور میں نہیں، عقل و شعور کے مطابق زندگی نہ گزارنا یا نہ گزار سکنا ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہالت یا لا علمی نعمت ہے۔ فرض کریں کہ آپ کو پیٹ، منہ یا جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو لیکن آپ کو وجہ اور علاج معلوم نہیں ہو پا رہا ہو تو ایسی صورت میں جہالت نعمت نہیں بلکہ زحمت بن جاتی ہے۔ ایک شخص کو دل کا دورہ پڑے اور وہ سمجھتا ہو کہ اسے گیس ہوئی ہے، ایسی سمجھ کا کیا فائدہ؟ آدمی تو نہیں بچے گا۔ یا ادھورا علم رکھنے والا ڈاکٹر ہو تو بھی مریض کا بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی اس سے مطلب صاف ظاہر ہے کہ انجان یا لا علمی کسی کے فائدے میں نہیں، نقصان کار ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ زیادہ پڑھنے سے دماغ کی رگیں خشک ہو جاتی ہیں، بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم پڑھنے والا آدمی ذہین و سالم ہوتا ہے یا انسان عالم اور سائنسدان بن جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ہی فضول سی بات ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اب تک کوئی بھی انسان دماغ کو مکمل طور پر استعمال کر ہی نہیں سکا۔ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان آئنسٹائن کو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جب وہ مر گیا تو اس کے دماغ کا معائنہ کیا گیا تو پتا چلا کہ اس نے بھی صرف 7% دماغ استعمال کیا تھا۔ اگر ہم اپنے آپ کو آئنسٹائن سے کمپیئر کریں تو یوں لگے گا کہ جیسے ہم نے تو اپنی عقل استعمال کی ہی نہیں، ہم تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن، فقط ایسے ہی چلے جا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں غور و فکر کرنے کو بھی تشویش کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی غور فکر کرے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ آپ کو کیا تشویش ہے، کیا پریشانی ہے، مطلب کہ یعنی کیوں منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے ہو؟ یعنی کوئی آدمی غور فکر کرنا یہاں ہمارے ہاں بھی بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو پڑھنے کو بھی عمر سے جوڑا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو آپ سے کہیں گے اور کتنا پڑھو گے؟ اس کا مطلب ہے کہ مطالعے، علم اور معلومات کی ایک خاص عمر ہوتی ہے، اس کے بعد آدمی کو چاہیے کہ پڑھنا، لکھنا یا کتابیں پڑھنا اس کو نہیں پڑھنی چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے۔ ارے بھائی، علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کتابوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ کتابیں تو آدمی کو بزدل بنا دیتی ہیں۔ یاد رہے کہ بیوقوفی اور بزدلی میں تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کتابیں بزدل بنا دیتی ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ یورپی اور امریکی سامراجی طاقتوں نے معاشی، فوجی و سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ ہمیں فقط معاشی اور فوجی طاقت سے غلام نہیں بنایا ہوا تھا یا بنا رہے ہیں ابھی تک، وہ معاشی و فوجی و سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ علم کے زور پر بھی ہمیں غلام بناتی رہی ہیں اور بنا رہی ہیں۔ ہمارا کالا منہ تو ان لوگوں نے بھی کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دوسرے علوم، خاص طور پر سائنس کا مطالعہ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، یا دوسرے مذاہب کی کتب پڑھنے سے آدمی کافر بن جاتا ہے۔ ایسی باتوں کو پنڈتوں، پجاریوں اور ملاؤں نے بہت سراہا ہے۔ یاد رہے کہ مذاہب اپنے اپنے دور میں لوگوں کی بھلائی کے لیے آئے تھے، لیکن پنڈتوں، پجاریوں اور ملاؤں نے اسے اپنا کاروبار بنا لیا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ جن زبانوں میں یہ کتابیں لکھی گئیں ان زبانوں کو بھی عام لوگوں سے دور رکھا گیا۔ صدیوں تک سنسکرت ہندومت کے اندر عام آدمی کی زبان نہیں تھی۔ اسی طرح عبرانی زبان عیسائیت میں عام آدمی کی زبان نہیں تھی۔ جب مارٹن کنگ لوتھر نے بائبل کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا تو بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ در حقیقت کوئی مذہب علم کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ پنڈت، پجاری اور راہب رہے ہیں جو مذہب کے ٹھیکیدار رہے ہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے، اگر کوئی مذہب 2-3 کتابوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سائنس، دلیل اور سمجھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ کمزور اور کھوکھلا ہے۔ علم دشمنی پہ مبنی ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ایک سوال تو بنتا ہے کہ جاہل آدمی اور جانور میں کچھ تو فرق ہو۔ ایسے ہی چلے جا رہے ہیں، بس کتاب، علم اور سمجھ سے دشمنی ہے، نہ کچھ پڑھنا ہے نہ کچھ سمجھنا ہے۔ بس انسان زیادہ پڑھ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ یہاں پر یہ سمجھ آ جاتا ہے، ہاں شاید ہو، لیکن اس کا مطلب دوسرا یہ نہیں ہے کہ لا علمی یا نہ پڑھنا یا کم پڑھنا انسان کو عقل مند ذہین بنا دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی فضول اور افسوسناک بات ہے۔ زیادہ پڑھنا لوگوں کو پاگل تو نہیں کرتا، لیکن کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار کر سکتا ہے۔ کیوں؟ میری نظر میں اس کی 4 وجوہات ہیں۔
ایک وجہ تو خود مطالعہ کتابیں اور علم ہے۔ مطالعہ کرنے والا شخص پریشان ہوتا ہے کیونکہ مطالعہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ عام طور پر ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم زیادہ تر عادتوں پر چلتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ مطالعہ کرنا یا پڑھنا یا زیادہ سمجھنا، شعور حاصل کرنا کیا کرتا ہے؟ وہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سوالات جنم لیتے ہیں۔ مطالعہ شک پیدا کرواتا ہے، انسان اپنی جہالت سے خود آگاہ ہوتا ہے، نتیجتاً بے چینی اور بے سکونی ہوتی ہے۔ ایسی کیفیت یقیناً خوشگوار نہیں ہوتی۔ یہ بے چینی اور بے سکونی کافی دیر رہے یا جاری رہے تو انسان آسانی سے پاگل تو نہیں تاہم کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہوتا یوں ہے، جب آدمی پڑھنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اب تک جو کچھ بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، اس ساری سمجھ کو سرنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کی شناخت، اس کی پوری شخصیت، زندگی کی معنی و مفہوم منہدم ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہونا قطعی طور پر بھی غلط نہیں ہے، اس کے برعکس ایسا ہونا فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ کمزور اور پرانی عمارت کو پہلے گرایا جائے یا گرے گی تب ہی نہیں تعمیر کی جا سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح نئے بچے کی پیدائش ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح نیا انسان بننا، نیا علم حاصل کرنا، نئی سوچ کا پیدا ہونا شروع میں ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ کسی سمجھدار نے کہا ہے کہ ایک مطمئن سور سے غیر مطمئن آدمی بہتر، اور ایک مطمئن انسان سے غیر مطمئن سکرات بہتر ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس کی معلومات تو بڑھتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی علمی بھوک بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے لوگ ہر علم کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ 2-3 کتابیں نفسیات پر پڑھ لیتے ہیں، 4-5 کتابیں تاریخ پر پڑھ لیتے ہیں، 6-7 سائنس پر، ایسی معیشت، سیاست اور کچھ کتابیں فلسفے پر پڑھ لی جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ شخص ہر فن کا ماہر بن جاتا ہے، نتیجتاً الجھنیں کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ عدم مساوات پر مبنی معاشرے میں مہارت صرف 1 یا 2 علم پر ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہاں، باقی انسان بہت سے موضوعات سے واقف ہو سکتا ہے، ہزاروں کتابیں پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی روک ٹوک کی بات نہیں ہے، لیکن مہارت 2-3 شعبوں میں ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جلدی دانشور بننے کی کوشش نہ کی جائے، اور اس لیے ضروری ہے کہ انسان کم بولے، زیادہ سنے، سکھانے پر کم زور دے، سیکھنے پر زیادہ زور دے۔ ہر چیز کا جواب دینے کی بجائے سوال پوچھے اور سوال پوچھتا رہے، اور سوال پوچھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ بھلے آپ ہزاروں کتابیں پڑھ لیں پھر بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ یہ محدود بات نہیں ہے کہ 2-3 کتابیں پڑھ لی آپ فن ماہر ہو گئے اور آپ کو سوالات کرنے کی ضرورت نہیں، فقط جوابات دینے ہیں۔ مطالعے اور علم کے حوالے سے نفسیاتی مسائل کی ایک اور بڑی وجہ معاشرہ ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی کسی پسماندہ معاشرے میں پیدا ہوتا ہے جہاں مطالعے کا کلچر بہت کمزور ہو، وہاں پڑھنا بھی مصائب و مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ ارد گرد کے لوگوں کے مضامین کم علمی والے ہوتے ہیں۔ وہمی و عقل دشمن معاشرے میں حکمت نہیں بلکہ چیزوں کی عبادت، پیسوں کی پوجا، طاقت کی خواہش، شہرت کی بھوک جیسی بیماریاں عام ہوتی ہیں۔ نتیجتاً بیمار معاشرے میں بیمار ہونا عام سی بات ہوتی ہے، اور جیسا کہ اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں، نتیجتاً بیماری ہی نہیں لگتی، الٹا خود شناسی، علم اور حکمت بیماری بن جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شخص تھوڑا بہت پڑھتا ہے وہ اپنا موازنہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے کرتا ہے اور اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگتا ہے، اور 2-4 یا 5-10 کتابیں پڑھنے کے بعد اس میں ہی خوش ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں درخت نہیں ہوتا تو وہاں کانٹا بھی درخت سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخص اپنا موازنہ آئنسٹائن، ڈارون، مارکس یا فرائڈ جیسے لوگوں سے نہیں کرتا، لیکن وہ آس پاس کے لوگوں سے کے ساتھ اپنا موازنہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے بہت ہو گیا، بہت پڑھ لیا۔ نتیجتاً وہ بیماری رہتا ہے۔ تھوڑا علم کیا سکھائے گا آدمی کو؟ جیسا کہ مجموعی طور پر سماجی نفسیات کا تعین جائیداد کے نظام سے ہوتا ہے، نتیجتاً جو شخص تھوڑا بہت زیادہ پڑھ لیتا ہے وہ اسے بھی اپنی جائیداد بنا لیتا ہے اور آس پاس کے لوگوں پر اپنی علمی برتری ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم تو کچھ ہے نہیں، وہ اپنے علم کو ہی اپنی ملکیت بنا لیتا ہے۔ اس میں انسان کا قصور نہیں ہے جو تھوڑا بہت پڑھتا ہے۔
अगर मुआशरे में इंसान को बचपन ही से पहचान और इज्जत ना मिले तो वो मनफी तरीकों से खुद को मनवाने की कोशिश करने लगता है। वैसा ही होता है जो 2-3-4-5 किताबें पढ़ लेता है। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि हर दौर के हर मुआशरे में होता रहा है। अगर मुआशरा पसमानदा हो तो इल्म बढ़ेगा नहीं और आलम जलील होता रहेगा। स्टीफन हॉकिंग एक मुआशरे में पैदा हुआ, नतीजतन बड़ा साइंसदान हो गया। इस तरह बैठा हुआ होता था, हमारे यहाँ होता तो उससे भीख मंगवाते। मुताले से वाबस्ता नफ्सियाती मसाइल की तीसरी बड़ी वजह तन्हाई है। मुताला मसला नहीं बल्कि अकेले रहना या अकेले हो जाना बड़ा मसला होता है। याद रहे कि इंसान एक समाजी वजूद है और गुरोही नफ्सियात इनफरादी नफ्सियात से ज़्यादा ताकतवर होती है। हर कोई अपने जैसे दूसरे लोगों को पसंद करता है, उनके साथ उठता बैठता है। चोरों के साथ, मवालियों के साथ, बेमानों के साथ बैठता है क्योंकि उनके साथ उठने बैठने से खुद को मुतमईन करता है। झूठे को ईमानदार के साथ बैठने में मज़ा नहीं आता, ऐसे ही ईमानदार को बेईमान लोगों के साथ उठने बैठने में मज़ा नहीं आता। इसी तरह जो आदमी मुताला करे उसे चाहिए कि अपने जैसे दूसरे हमख्याल लोगों के साथ उठे बैठे, क्योंकि सिर्फ ख्यालात की बुनियाद पर इंसान खड़ा नहीं होता। मुश्तरका तावन और काफिला भी ज़रूरी होता है। सबसे अहम बात यह है कि इंसान का सहारा होता है, फ़कत किताबें इंसान का सहारा नहीं होती। अगर आप साइंसी सेकुलर तरक्की पसंद हो तो आपको दूसरे साइंसी सेकुलर तरक्की पसंद काफिलों में शामिल हो जाना चाहिए। फ़कत किताबें पढ़ने से आप अपने आप को ज़्यादा देर तक कायम रख नहीं सकते, ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते। मुतालिया से वाबस्ता नफ्सियाती मसाइल की चौथी बड़ी वजह इल्म और अमल का अलग होना होता है। अगर कोई शख्स फ़कत मुतालिया करता है, सिर्फ किताबें पढ़ता है और अमल से मुनक़ता हो जाता है तो वो ख़याली दुनिया का फ़र्द बन जाता है। थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज़ हो जाता है, जैसा कि दुनिया उसके सोच के मुताबिक नहीं बदलती। नतीजतन वो जल्द मायूस भी हो जाता है और फिर लोगों को कोसने भी लगता है। उसके बरक्स इल्म अमल के इश्तराक से काम करने वाला शख्स सब्र पे चलता है, तहम्मुलदार होता है, उसमें लचक होती है और वो बहुत जल्द मायूस भी नहीं होता क्योंकि वो हवा में किले बनाता ही नहीं। अमली हक़ाइक़ से आगाह रहता है और खुद पे तनकीद करता रहता है। नतीजतन वो खुद को दुरुस्त भी करता रहता है और दूसरे लोगों के साथ उठना बैठता है। नतीजतन वो भी उसकी तनकीद के ज़रिए दुरुस्ती करते रहते हैं। अहम बात यह है कि ज़्यादा मुतालिया नहीं लेकिन अच्छा और दुरुस्त मुतालिया ज़रूरी है, क्योंकि बहुत किताबें पढ़ने वाले भी अहमकों जैसी बातें करते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा पढ़कर ज़हीन नहीं बनता लेकिन दुरुस्त इल्म से ज़हीन बनता है। जैसे बहुत ज़्यादा खाना नहीं बल्कि लजीज व सेहतमंद खुराक खानी चाहिए, लंबी नहीं लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसी तरह दुरुस्त इल्म पढ़ने पर जोर देना चाहिए, ना कि ज़्यादा इल्म पढ़ने पर। हाँ, कुछ लोग समझते हैं हमने फलां किताब 10 साल पहले पढ़ी थी, अब पढ़ने का क्या फ़ायदा। अबे 10 साल पहले पढ़ते वक्त तुम्हारी समझ कितनी थी, अब कितनी है। अरे भाई बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं जो बार बार पढ़नी चाहिए। बस कहने का मतलब ये है कि किताबें पढ़ने से फ़कत कुछ नहीं होता, उसके साथ अमल भी हो, एक काफ़िला भी हो, हमख्याल लोग भी हो और अपने इल्म को अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। तभी इंसान खुश व खुर्रम रह सकता है, वरना आप नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो सकते हैं। मेहरबानी।